بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو یہ بات کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ یہ وہی جبرائیل امین لے کر کے آتا ہے، کوئی اور فرشتہ لے کر کے آتا تو ہم ایمان لے آتے، چونکہ جبرائیل امین لے کر کے آتا ہے اور اس نے تو ہمارے آبا و اجداد کے اوپر عذاب لائے تھے، اس لیے ہم مانتے نہیں ہیں۔ اور رسول کے حوالے سے کچھ لوگ یہ اعتراض کر لیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ، کیا یہی اللہ کو ملا تھا نبی بنانے کے لیے، جو کہ یتیم ہے، جو کہ غریب ہے؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بات سمجھا دی ہے کہ لوگوں، یہ کس کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ذمہ داری دینی ہے؟ یہ میرا اپنا انتخاب ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اس کے اوپر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے، جو آدمی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہوگا۔ اللہ کی جنت کو جانے کا طلبگار ہے، کڑی آگ سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کو ماننا ہوگا، اللہ کے فیصلوں کو دل کے ساتھ ماننا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فیصلہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے رسولہ پیغام رساں، اور کس کو چن لیا ہے؟ جبرائیل امین کو۔ تو جس کو منتخب کر لیا تمام فرشتوں میں سے وہ افضل ٹھہرا، اور آخری نبی کے طور پر کس کو چن لیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آدمی حیران رہ جاتا ہے اور آدمی کا دل 100% مطمئن بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہم کتنے دفعہ لوگوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں، ذمہ داری لگانے کے بعد بعض اوقات دل میں خفا بھی ہوتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری کیوں لگا دی، کام تو کرتا ہی نہیں ہے، اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے سوچتے ہیں، اور جب ذمہ داری لگا دیتے ہیں 10 دفعہ کہتے ہیں یہ کام کرو، یہ کرو، کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے انتخاب کے اوپر اور اللہ کے علم کے اوپر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ جس نبی کی بھی نبوت کی، جس انسان کی بھی نبوت کی ذمہ داری لگائی، اس نے 100% اپنے ذمہ داری کو ادا کیا۔ دنیا کے اندر کتنے لوگوں کی ذمہ داری لگتی ہے، معزول کرنا پڑتا ہے کہ کام نہیں کرتے، لیکن قرآن کے اندر ایک آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی، نعوذ باللہ، جس کے اندر یہ بات ہو کہ اے محمد فلاں قافلہ آیا تھا آپ سے دین کے حوالے سے معلومات لینے کے لیے، اور نعوذ باللہ آپ نے سستی کی، ان کو جا کر کے دعوت نہیں دی۔ ایسا نہیں ہے کہیں پر بھی، بلکہ ایسی آیات آپ کو ضرور ملیں گی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، ماں نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت کے اندر پڑ جائیں۔ لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے رسول آپ تو باغی نفس کا، اپنے آپ کو گلا ہی ڈالیں گے ان لوگوں کے پیچھے اگر یہ ایسے کتاب ہدایت کے اوپر ایمان ڈالیں۔ آپ کا کام تو بس بات کو پہنچانا ہے، بس یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہوا بتلاؤ، ابو لہب مسلمان کیوں نہیں ہوا بتلاؤ، اخنس بن شریق مسلمان کیوں نہیں ہوا بتلاؤ، عاص بن وائل مسلمان کیوں نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت جگہ تسلیاں دی ہیں کہ آپ کا کام نعوذ باللہ لوگوں کو مسلمان کرنا نہیں ہے، آپ کا کام دعوت پہنچانا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ کون مسلمان ہوتا ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست فیصلہ کرنا ہے اس بندے کے دل کو دیکھ کر۔ اگر دل ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح طلب حق والا، اللہ تعالیٰ دولت ایمان دے دے گا۔ اگر دل ہوگا ابو جہل کی طرح ضدی اڈر متعصب، تو اللہ تعالیٰ دولت ایمان نہیں دے گا۔ جبرن اللہ تعالیٰ کسی کو مسلمان نہیں کرتا۔ اگر جبرن کرنا ہوتا تو جس طرح پوری کائنات مسلمان ہے، سارے انسان بھی سیدھے تیر مسلمان ہوتے، لیکن جہاں تو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، جو اپنی خوشی کے ساتھ کلمہ پڑھے گا، دین کی طرف آئے گا، اللہ نے وہ انعامات تیار کیے جو کسی اور مخلوق کے لیے تیار نہیں کیے، جو فرشتوں کے لیے بھی تیار نہیں کیے ہیں۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انعامات بنا کر چھپا کر ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جائیں گے تو دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات تیار کر رکھے جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، مکمل طور پر ان نعمتوں کے بارے میں کانوں نے نہیں سنا اور نہ دل کے اندر ان کا خیال گزرا ہے۔ یہاں پر یہ بات مذکور ہو رہی ہے